نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے، تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے تے گل ہو سے دی کرتا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو سے مرتا۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چھڑا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نہ۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجیے، تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں، کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ تو محبت کا تقاضا ہے بندہ جس سے پیار کرے اس کا کثرت سے ذکر کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ عیب سن سکتا ہے نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں جو ہے وہ نہ اس کا عیب بیان کر سکتا ہے، نہ اس کا عیب سن سکتا ہے، نہ اس کو اس کا عیب دکھائی دیتا ہے۔ جہاں محبت پیدا ہو وہاں عیب نظر نہیں آتے، وہاں کمال نظر آتے، عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ اس کو بھی ایک تمثیل سے سمجھایا کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شورا ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اس کا تشخص اور نام بھی بھول گیا۔ نام تو اس کا کیس تھا نا، لیکن دنیا مجنون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص تک مٹ گیا، نام تک مٹ گیا۔ کہا تیری آنکھوں میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا؟ مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آیا، تیرے سے زیادہ میری لونڈیاں خوبصورت۔ گفت لیلا را خلیفہ کان توئی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ بادشاہ نے بلا کر کے لیلا کو کہا کہ کون سا جادو ہے تیری آنکھوں میں؟ تیرے سے تو زیادہ میری لونڈیاں حسین ہیں، مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا۔ تو لیلا نے 2 لفظی جواب دیا، گفت خامش، کہا بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تو کوئی مجنو تو نہیں نا۔ دیدائے مجنو اگر بودے تو رہا، از تو عالم بے خطر بودے تو رہا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے، اور اس کوچے میں ہوش کی پونجی چلتی نہیں ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اگر وہ نگاہ ہوگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عیب دکھائی دے، اور یہ تو ذات وہ ہے جہاں عیب ہے ہی نہیں۔ محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر، اور یہ وہ ذات ہے خلقت مبرئا من کل عیب، یہاں تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، بلکہ میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے اور ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، اور وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا،
اور جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں وہ تو ہیں ہی سراپا کمال۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور عطا کیے گئے۔ خدا کی قسم حضور کی ذات وہ ذات ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے آرزو کی ہے کاش ہم حضور کی امت سے ہوتے۔ نبیوں نے تمنائیں کی ہیں، آرزو نہیں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہو گیا، انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے نا میرے پیر سے افضل کون ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہر شاگرد کا خیال ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہے۔ اور جب وہ خود قصیدے پڑھ رہے تھے تو حیرت سے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پر بھی ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جب ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت رسا ہوگا کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میرے بزرگ ایک شعر بڑا جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ بخت رسا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو پھر کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ ہم تو دم دم قصیدے انہی کے پڑھیں گے اور لمحہ لمحہ باتیں انہی کی ہوں گی، کیونکہ ان کے دم سے ہی بزم عالم میں بہار آئی اور ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہیں۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، تو جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے۔ محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی، اس کی فرما برداری کی جاتی، اور فرما برداری حکم کی تعمیل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو محبت میں انسان کو پختہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے لنگر پکوا لو، ہم سے جلوس نکلوا لو، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو ہم دائیں بائیں کھسک جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا محبت کا یہ تقاضا جو رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حضور کے دل کا قرار ہے، اور آقا کریم جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ لفظ بولتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو تقاضا محبت، محبوب کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل بہت اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غزوہ موتا پہ حضور نے بھیجا تو جمعے کا دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو لے کر کے تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں کو روانہ کر دیا اور خود اس نیت سے رک گئے کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور واقعی غزوہ موتا میں ان کا وصال بھی ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ چلو میں تھوڑا وقت اور گزار لیتا ہوں، میرے پاس تیز رو سواری بھی ہے اور میں پھر قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، تو میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو سارے قافلے کو روانہ کر کے یہ واپس آ گئے، اور خود جب نماز جمعہ کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا ابن رواحہ میں نے کہا تھا ان لوگوں کو لے کے چلے جاؤ اور تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے سب کو بھیج دیے اور اس نیت سے بھیجا ہے کہ یہ چلے جائیں اور میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن میں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں جمعہ آخری ہو تو میں آپ کی زیارت کر لوں، تو زیارت کے شوق میں رک گیا ہوں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر اتنا سونا بھی خیرات کر دو، جو چلے گئے ہیں پہلے ان کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ ایک طرف محبوب کا حکم ہوگا تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ محبت کا وہ ایک انداز ہے جس کا سبق حضور نے خود جو ہے وہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو یہ بات بتا کر کے ان کو اس بات کی تاکید کی کہ تم نے میرے حکم کو مقدم رکھنا تھا، اور جو ہے وہ تمہارا جو شوق دیدار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حکم کی تقدیم جو ہے وہ اپنی جگہ۔ تو محبوب کریم کے لائے ہوئے دین کو، نظام کو اختیار کرنا
یہ محبت کا تقاضا ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اب صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے تو اپنی تباہ کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے، دو سکے بھائی ہیں اور ایک ہی گھر میں پلے ہیں لیکن طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ کھانے پینے کے ماجرے دیکھیے کہ بعض کا ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا میرا فلاں بیٹا نہیں کھاتا اور فلاں کھا لیتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اسپیشل چیز اس کو تیار کرنا پڑتی ہے. ماں کو مسئلہ بنا ہوا تھا یہ فلاں بیٹا